ہیں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ زیر میزاب ملے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ دھوم دیکھی ہے، دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی، دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی، ان کی مشتاقوں میں، ان کی مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، ان کی مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، ان کی مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ خوب آنکھوں سے، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بے نیازی سے وہاں، بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی طاقت، بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی طاقت،
جوش رحمت پہ یہاں، جوش رحمت پہ یہاں، ناز گناہ کا دیکھو، جوش رحمت پہ یہاں، ناز گناہ کا دیکھو، حاجیو آؤ شہنے شاہ کا روضہ دیکھو، زینت کعبہ میں تھا، زینت کعبہ میں تھا، لاکھ عروسوں کا بناؤ، جلوہ فرما یہاں، جلوہ فرما یہاں، کونین کا دولہا دیکھو، جلوہ فرما یہاں، کونین کا دولہا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، وامتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وامتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، غور سے سنے تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔
اور مزید آپ فرماتے ہیں کہ نیک کام میں جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ہوگا. نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ہے. ان میں سے سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں نواب شاہ قادری کابینہ باب الاسلام سندھ میں موجود ہیں وہ بھی نیتیں کر سکتے ہیں, اور جو مدنی چینل کے ناظرین گھروں پر موجود ہیں وہ بھی اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. آپ بھی نیت کیجئے, میں بھی نیت کرتا ہوں. اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا, نہ فون ریسیو کروں گا اور نہ ہی کسی کو فون کروں گا, نہ ہی ایس ایم ایس کروں گا اور نہ ہی میسج پڑھوں گا. بلا وجہ کپڑے بدن یا سر کے بالوں کو سہلانے, دریوں کے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے فرش پر کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسروں کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے خوب نگاہیں جھکائے, خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب یا اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھرنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات چیت کرتے وقت انشاءاللہ مسکراتا رہوں گا. میں اپنے لیے مزید نیتیں بڑھا لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی 14ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, انشاءاللہ اس حکم پر عمل کروں گا. بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک ہی آیت ہو, انشاءاللہ اس حکم کی پیروی کروں گا. اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا, نیکی کا حکم کروں گا, برائی سے منع کروں گا, موقع کی مناسبت سے ذکر اللہ, اذکر اللہ, صلو علی الحبیب اور توبو الی اللہ وغیرہ کہوں گا. عربی, انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی یا حب جا وغیرہ کا ابھار ہوا تو بولنے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان کرنے, بات چیت کرنے, چلنے پھرنے یا ایسے ہی بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. خشوع و خضوع یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, مدرسۃ المدینہ نیز علاقائی دورہ برنیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. کہہ کر لگانے لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا. غلطی کی نشاندہی ہوئی تو فوراً ازالہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, امیر اہل سنت اپنی مائناز تصنیف فیضان سنت کے باب فیضان رمضان میں درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مالک ارض و سما نے جب سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، آسمان کو رفعت عطا کی، زمین کو بچھایا اور اسے پھیلایا، اس کے ساتھ ہی اس ذات نے اس زمین کی آباد کاری اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بطور عبادت گاہ اور نشان ہدایت اپنا گھر بیت اللہ بھی بنایا، اور جس کو ظاہری باطنی حسن اور معنوی برکات سے معمور کیا، اور سارے جہاں کی ہدایت کا سرچشمہ ٹھہرایا، مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اسلام کے ماننے والوں کو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اس گھر کی تعمیر میں حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور خود ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد کا لفظ یہ سجدے سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ہے خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکانا، اور اصطلاح میں مسجد اس مقام کو کہتے ہیں جہاں مسلمان بغیر روک ٹوک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کے تصور عبادت میں مسجد کا بلا شبہ ایک اہم مقام ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر مسلمان جہاں بھی گئے مساجد کی تعمیرات کرتے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف ہجرت کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی مساجد کی تعمیرات کی۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے کہ قباء میں سب سے پہلا کام یہ مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں کھجوریں سکائی جاتی تھیں، اور اس جگہ پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہی وہ مسجد ہے جو آج مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس مسجد کی شان میں قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسجد کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے دستے مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھائے کہ ان کے بوجھ سے آپ کا مبارک نازک جسم خم ہو جاتا تھا. اور اگر آپ کے جان نثار صحابہ میں کوئی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا آپ یہ پتھر چھوڑ دیجئے، آقا ہمیں دے دیجئے، تو آپ اپنے غلاموں کی دلجوئی کے لیے وہ چھوڑ دیتے، وہ اسے دے دیتے، اور پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر خود لا کر اس عبارت میں لگا دیتے. اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آواز ملا کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار پڑھتے. آپ فرماتے وہ کامیاب ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج ہم بھی دعوت اسلامی کے اس سنتوں پر اجتماع میں حاضر ہیں. کچھ اسلامی بھائی تو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ نواب شاہ باب الاسلام سندھ میں حاضر ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے گھروں پر یقیناً مسجد کے معاملات کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوششیں سماعت کر رہے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد کے فضائل پر فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بناتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اور اپنے گھروں پر موجود مسجد کے فضائل سن رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات العالیہ نے ہمیں مسجد برو تحریک کا نعرہ دیا ہے اور مسجد برو تحریک کا کانسیپٹ دیا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آج ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں بیٹھے ہیں. دعوت اسلامی مسجد برو تحریک ہے. آئیے ہم بھی اس مسجد برو تحریک کے اندر ہم نعرہ لگاتے ہیں مسجد برو تحریک. کیونکہ مسجد برو تحریک، یہ تحریک شروع کس نے کی؟ سنیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرور کائنات فخر موجودات سید سعادات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی مدینہ منورہ کے مختلف محلوں سے گزرتی ہوئی آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قبیلہ بنی نجار کے محلے میں پہنچی، اور ایک کھلے میدان میں پہنچ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی مرضی کے مطابق یہی ہماری منزل ہے. جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی قصوہ سے نیچے تشریف لانے لگے، آپ کی زبان پر پارہ نمبر 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 29 ورد زبان تھی. ترجمہ کنز ایمان: اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. یہ کھلا میدان
جہاں لوگ کھجوریں خشک کیا کرتے تھے اور دھوپ میں بچھایا کرتے تھے، 2 یتیم بچے سہل اور سہیل کی ملکیت میں تھا، اور ان کا والد فوت ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نجار کے دونوں بچوں کو بلایا اور جگہ کو خریدنے کے لیے گفتگو فرمائی۔ ان دونوں یتیم بچوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس زمین کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر قیمت اس زمین کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ چنانچہ زمین کی قیمت 10 مثقال طے پائی، اور یار غار، جان نثار، وفادار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قیمت ادا فرمائی، اور اس جگہ کو خریدنے کے بعد یہاں مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امام تھے، اور اسی میدان کے ایک حصے میں سب مسلمان مل کر با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور تعمیر مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود حصہ لیا۔ سبحان اللہ۔ اس جو واقعے کو ہم نے سنا تو پتہ یہ چلا کہ مسجد بنانا، اس کی تعمیر میں حصہ لینا اور تعمیر کی ترغیب دلانا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی چند گھر ہو وہاں مساجد تعمیر کریں اور ان مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجور شاہ بحر و بر حبیب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بنوائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اگرچہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ریاکاری اور لوگوں کو سنانے کا ارادہ کیے بغیر مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ محلوں میں جہاں چند گھر ہو مساجد تعمیر کرنے کا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں پاک صاف رکھنے کا بھی حکم فرمایا۔ اور جو خوش نصیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مسجد بنائے گا، تاکہ اس میں آذان، نماز جمعہ، عیدین، ذکر اذکار، درود و سلام، درس و بیان وغیرہ کا سلسلہ ہوتا رہے، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، مسجد بڑی ہو یا چھوٹی، مکمل تعمیر کروائے یا تعمیر میں حصہ لے، معمولی خرچ بھی کرے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اسے بھی جنت میں عالی شان محل عطا کیا جائے گا۔ مگر یاد رہے کہ مسجد کی تعمیر ریاکاری، نمود و نمائش کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں خالص نیت سے کیا ہوا کام ہی مقبول ہوتا ہے۔ اور جو جتنی اچھی اچھی نیتیں کر کے مسجد تعمیر کرے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ ثواب لکھا جاتا رہے گا. اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی ہی میں نہیں بلکہ مسجد بنانے والا دنیا سے رخصت ہو بھی گیا تب بھی اسے مسلسل ثواب پہنچتا رہے گا. اور مسجد سے 5 وقت کی اذان کی آواز اس کی قبر پر رحمتوں کا نزول کا باعث بنتی رہے گی. مسجد میں نماز باجماعت ہوتی رہے گی، اس کے ثواب مسجد بنانے والے کو مسلسل ملتا رہے گا. نماز باجماعت جتنی بڑی ہوگی اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا. مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی رہے گی، بچے اور بڑے اپنے سینے قرآن کریم سے معطر منور کرتے رہیں گے تو یقیناً مسجد بنانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکات سے منور و معمور فرمائے گا. مسجد میں درس و بیان ہوتا رہے گا، درس و بیان کا ثواب، سننے والوں کا ثواب، اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا. غرض کہ جب تک مسجد قائم رہے گی مسجد بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کریں اور عالی شان مسجد تعمیر کروائیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لیں. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی یہ 195 ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. 92 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی اپنا مدنی کام کر رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد بناؤ تحریک میں شامل ہو جائے تو آئیے دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد سے تعاون کیجیے. اور دعوت اسلامی والے نہ صرف مساجد بناتے ہیں بلکہ مساجد کو آباد بھی کرتے ہیں. تو مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک. تو دعوت اسلامی والے مساجد بناتے ہیں اور مساجد کی آباد کاری بھی کرتے ہیں، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کرتے ہیں کہ جب بھی دنیا کے اندر گناہوں کا سلسلہ ہوا، شیطان کے پیروکار بڑھنے لگے اور مسلمانوں میں بدعملی بڑھنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا جنہوں نے اس امت کی اصلاح کا کام کیا اور ان کو راہ راست دکھائی، اس پر چلایا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 1401 سن ہجری 1981 میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا. اس وقت نہ کوئی مجلس تھی، نہ کوئی درسی کتاب، نہ کوئی مبلغ، نہ کوئی معلم، نہ مراکز، نہ مدارس، نہ جامعات، اور نہ ہی دعوت اسلامی والوں کے پاس کوئی کام کرنے کا طریقہ کار تھا. شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اکثر مدنی مذاکروں میں یہ شعر پڑھا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. الحمدللہ عز و جل شیخ شریعت و طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری نے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اخلاص و استقامت کے ساتھ شریعت و طریقت کو لے کر پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شعبہ روز جزا، غریبوں کے ملجا و ماوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کی اصلاح کی خاطر چلتے رہے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس کا ہو عمل بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اور واقعی ایسا ہوا کہ امیر اہل سنت چلے تو ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے شیخ شریعت و طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ پر اللہ کا ایسا کرم ہوا، میٹھے مصطفیٰ کی ایسی نظر ہوئی، اولیاء کا ایسا فیضان حاصل ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے
آپ کی شب و روز کی کوششوں، دعاؤں، خوف خدا، عشق مصطفیٰ اور اخلاص و استقامت، حسن اخلاق، شفقت و ملنساری، غمخواری کی برکت سے مسلمان مرد و عورت بالخصوص نوجوان چوک در چوک دعوت اسلامی میں شامل ہونے لگے، بے نمازی نمازی بنے، چور، ڈاکو، زانی، قاتل، جواری، شرابی، دیگر جرائم پیشہ تائب ہو کر معاشرے کے اچھے افراد بن گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں لگ گئے۔ داڑھی منڈوانے والے اپنے چہروں پر محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نشانی بلکہ اپنے سروں پر زلفیں بھی رکھنے لگے، اور اغیار کی طرح ننگے سر گھومنے والے سبز گنبد کی یادوں سے مالا مال سبز امامہ سجانے لگے۔ اور واقعی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مساجد کے اندر درس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ شروع میں آپ نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب عطا فرمائی، پھر امیر اہل سنت نے گوشہ تنہائی اپنایا اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار سنتوں سے بھرپور مجموعہ فیضان سنت کے نام پر پیش کیا۔ الحمدللہ اب تک فیضان سنت جلد اول، فیضان رمضان، فیضان بسم اللہ، پیٹ کا کفل مدینہ، جلد دوم، غیبت کی تباہکاریاں، نیکی کی دعوت، یہ چھپ چکے ہیں، جس سے مسجدوں میں فیضان سنت کا درس جاری ہے اور مسجد برو تحریک یہ جاری ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھنے کے ساتھ ساتھ باب المدینہ، کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، مدینہ الاولیاء ملتان، مرکز الاولیاء لاہور، سردار آباد، فیصل آباد اور پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور اب دنیا کے 195 ملکوں میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی، دعوت اسلامی کی اولاً نہ کوئی مجلس تھی، نہ کوئی نگران، نہ نگران کی اصطلاح، اور الحمدللہ اب دعوت اسلامی کی جو بنیاد ہے، دعوت اسلامی کا بنیادی اکائی ہے، وہ ہے ایک مسجد، ایک ذیلی حلقہ، ایک ذیلی حلقہ، 5 مسجدوں پر حلقہ، 25 مسجدوں پر علاقہ، 125 مسجدوں پر ڈویژن اور چند ڈویژن سے کابینات، ملکی کابینہ اور پھر مرکزی مجلس شورا کے اندر پوری دنیا کا نظام، ایک دعوت اسلامی کا تنظیمی اسٹرکچر، تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے، اور ایک مسجد کی سطح سے لے کر پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کے پاس ایک مضبوط تنظیمی نظام شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مسجد کی سطح، جو مسجد برو تحریک، جو دعوت اسلامی کا بنیادی کام ہے، اس میں امیر اہل سنت نے ایک 3 رکنی مشاورت عطا فرمائی اور ان کو 12 مدنی کام دیے کہ یہ 12 مدنی کام ہیں جن کو کر کے آپ مسجد برو تحریک شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اس 12 مدنی کاموں سے ہم مسجد برو تحریک چلائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ ساتھ دیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ دیں گے؟ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مسجد برو تحریک کا نعرہ دیا ہے، تو آپ نے 7 مدنی کام بھی دیے ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے ہے صدائے مدینہ۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جب رات کو سوتے ہیں تو نیت کر کے سوتے ہیں اکثر اسلامی بھائی کہ انشاءاللہ عز و جل صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کریں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائی، اسلامی اٹھتے ہیں اور ذیلی حلقے میں ایک مسجد کے سطح پر اسلامی بھائی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو صدائے مدینہ لگا کر جگاتے ہیں، اور صدائے مدینہ لگانا سبحان اللہ کیسا برکت والا کام ہے کہ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز کے لیے لوگوں کو جگا رہے تھے کہ آپ پر ابو لولو نامی غلام نے خنجر سے حملہ کیا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ آپ فرماتے ہیں
کہ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر اپنے لخت جگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ مؤذن نے الصلاۃ کی صدا لگائی. چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے اور راستے بھر لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے دے کر جگاتے تھے کہ اتنے میں ایک بدبخت نے آپ پر وار کیا جس سے آپ شدید زخمی ہوئے اور آپ نے جام شہادت نوش کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی صدا لگا کر مسلمانوں کو نماز کے لیے جگا رہے تھے. علی المرتضیٰ بھی صدا لگا کر مسلمانوں کو نماز کے لیے جگا رہے تھے. تو میں بھی نیت کروں, میں انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے جو مجھے یہ تحریک دی ہے, یہ مسجد برو تحریک دی ہے, انشاءاللہ عز و جل اس مسجد برو تحریک میں حصہ لوں گا, اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر والوں کو, اور انشاءاللہ ارد گرد صدا لگا کر انشاءاللہ لوگوں کو صدائے مدینہ لگاؤں گا. صدائے مدینہ کا طریقہ طے شدہ ہے, الفاظ طے شدہ ہیں, آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے لے لیجئے, انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے کس طرح صدائے مدینہ لگانی ہے, دعائیں دینی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. تو یہ دعا کریں گے تو جو کسی مسلمان کی غیبت میں دعا کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا پہلے اس کے حق میں قبول فرما لے. امیر اہل سنت کو اللہ برکت عطا فرمائے. تو مسجد والو تحریک, تو صدائے مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو مسجد درس ہے, مسجد درس کے ذریعے امیر اہل سنت ہمیں مسجد برو تحریک کا ذہن دے رہے ہیں. تو جو مرد حضرات ہیں اور اسلامی مسجد میں آتے ہیں وہ نیت کریں انشاءاللہ عز و جل مسجد کے اندر فیضان سنت سے چند منٹ کے لیے انشاءاللہ درس دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کا طریقہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے جو کتاب فیضان سنت ملتی ہے اس میں لکھا ہے صرف 7 منٹ کا درس ہے, آپ مسجد میں درس دیں انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ضرور 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 انشاءاللہ عز و جل ملیں گی انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کے تحت جو مسجد برو تحریک ہے اس میں ہے فجر کے بعد مدنی حلقہ. الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائی جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ فجر کے بعد اپنی مسجد میں وہیں پر اگر قیام کریں, جو فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اپنی جگہ بیٹھا رہے اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے, اسے ایک کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب ملے گا. تو امیر اہل سنت چاہتے ہیں کہ ہمیں ثواب بھی ملے اور مسجدیں بھی آباد رہیں. سبحان اللہ. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں آپ نے فجر کے بعد مدنی حلقہ عطا فرمایا جس میں 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں, باقی اسلامی سنتے ہیں. اسی طرح فیضان سنت کا 7 منٹ کا درس ہوتا ہے. اور دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی فجر کی نماز کے بعد یہ شجرہ عالیہ قادریہ جو منظوم ہے یہ نظم کی صورت میں پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, فجر کی نماز کے بعد اسلامی شجرہ پڑھتے ہیں, بزرگوں کو تذکرہ کرتے ہیں اور الحمدللہ اشراق چاشت پڑھ کر لوٹتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنی مسجد میں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں فجر کے بعد اشراق چاشت تک قیام کریں گے اور فجر کے بعد مدنی حلقہ لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ عز و جل. اور اس طرح جو مسجد برو تحریک ہے اس میں ایک انداز جو امیر اہل سنت نے ادا فرمایا وہ ہے چوک درس. چوک درس یہ کیا ہے؟ وہ اسلامی بھائی جو نماز نہیں پڑھتے, وہ لوگ جو گلی کے کونے میں بیٹھے ہیں, وہ لوگ جو بازاروں میں بیٹھے ہیں, ان کو دعوت دینے کے لیے, ان کو لانے کے لیے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ آپ چوک میں جا کر درس دیں, آپ اپنے گھر میں درس دیں, آپ اپنے آفس میں درس دیں, آپ اپنی دکان پر درس دیں اور نیکی کی دعوت دیں, لوگوں کو کتاب فیضان سنت سے پڑھ کر سنائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ثواب ملے گا. اور جب اسلامی بھائی اس حدیث کو سنیں گے, اللہ کے نام کو سنیں گے, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو سنیں گے, اس کے برکت سے ان کے دل چوٹ کھائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل وہ مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو مسجد برو تحریک, مسجد برو تحریک. تو پہلے نمبر پر جو مسجد کو آباد کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے کام دیا, میرے شیخ طریقت نے کام دیا, وہ تھا صدائے مدینہ.
ہم لگائیں گے, نیت کریں, جس کے دل میں پکی نیت ہو وہ نیت کرے, مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں, اگر وہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں وہ بھی نیت کریں, فون کے ذریعے بھی اٹھا سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا, جتنے مسلمان ہیں ان کو نماز کے لیے جگائیں گے انشاءاللہ عز و جل فجر کے لیے. اسی طرح ہم اپنی مسجد میں جب نماز پڑھیں گے تو درس بھی دیں گے نا درس. اگر فجر کے بعد فجر پڑھیں گے تو فجر کے بعد مدنی حلقے اشراق چاش تک وہیں بیٹھے رہیں گے, تلاوت کریں گے, قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ فیضان سنت کا درس دیں گے, مطالعہ کریں گے, اشراق و چاش پڑھ کر ایک حج کے عمرے کا ثواب بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ انشاءاللہ عز و جل ہم چوک میں درس دیں گے, ہم اپنے گھر میں درس دیں گے, اور گھر میں درس دینا سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں درس دے, حدیث پڑھ کر سنائے, قرآن پڑھ کر, یہ جو فیضان سنت پڑھ کر سنائے, تو کیا اس حکم قرآنی پر عمل ہو جائے گا؟ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں جواب ارشاد فرمایا, جی ہاں عمل ہو جائے گا. تو مسجد گھر میں درس دینا آپ فرماتے ہیں افضل ہے, اپنے گھر میں درس دیں, گھر والوں کو درس دیں. تو انشاءاللہ عز و جل میں اپنے گھر میں بھی درس دوں گا انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو تحریک. تو انشاءاللہ عز و جل میں قرآن پڑھوں گا, پڑھاؤں گا, کیونکہ نماز میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سیکھنا لازمی ہے درست مخارج اور تلفظ کے ساتھ. تو دعوت اسلامی والے مسجد برو تحریک چلانے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے دیا, ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کا انداز دیا, اور مدرسۃ المدینہ بالغان دیا کہ ہم مسجد کے اندر مدرسہ بالغان شروع کر لیں, ہم محلے کے اندر مدرسہ بالغان شروع کر لیں, ہم گھر میں مدرسہ بالغان شروع کر لیں, ہم کسی دکان پر مدرسہ بالغان شروع کر لیں, کسی ادارے میں کسی ہاسٹل میں جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان, یعنی جو قرآن نہیں پڑھ سکتے یا درست نہیں پڑھ سکتے ان کو قرآن پڑھائیں اور نماز سکھائیں, وضو کا طریقہ بتائیں, غسل کا طریقہ سکھائیں. آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ عز و جل. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جو تحریک ہے مسجد برو تحریک, انشاءاللہ اس میں جو مدنی کام ہے مدرسۃ المدینہ بالغان, یعنی قرآن پڑھو یا پڑھاؤ, میں انشاءاللہ اس میں عملی طور پر حصہ لوں گا انشاءاللہ عز و جل. اور عملی طور پر یہ 41 منٹ کا کم و بیش مدرسۃ المدینہ بالغان ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اس میں مدنی پھول ہے, اسلامی بہنوں کے لیے الگ طریقہ کار ہے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں گے, امید ہے کہ آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغان کے یا بالغات کے مدنی پھول امید ہے مل جائیں گے. آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کیجئے, قرآن پڑھیے, قرآن پڑھائیے, اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت جو نعرہ عطا فرمایا مسجد برو تحریک, تو انشاءاللہ عز و جل 5 مدنی کام جو روز کرنے ہیں مسجد کے اندر, انشاءاللہ یہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ کون کون کر سکتا ہے یہ کام؟ جو کر سکتا ہے یہ کون کون کر سکتا ہے؟ صدائے مدینہ سارے لگا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو جگا سکتے ہیں, گھر والوں کو جگا سکتے ہیں, نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ جگا سکتے ہیں. فجر کے بعد مدنی حلقہ بھی لگا سکتے ہیں, مسجد میں درس بھی دے سکتے ہیں, چوک میں یا گھر میں درس دے سکتے ہیں, اپنی دکان پہ درس دے سکتے ہیں. اسی طرح قرآن پڑھنا پڑھانا ہے. اگر آپ نہیں پڑھے تو پڑھ لیں, اگر آپ پڑھے ہوئے تو پڑھائیں. تو یہ کتنے مدنی کام ہو گئے؟ 5 مدنی کام. یہ روز مسجد برو تحریک انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم جاری رکھیں گے. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو مسلمان اللہ کے گھر یعنی مسجد کو آباد کرتا ہے اس کے لیے رسول ذیشان مدنی مکی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی کیسی بشارت عطا فرماتے ہیں, سنیے. اور مسجد برو تحریک کے لیے کمر باندھ لیجئے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, الحمدللہ عز و جل ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. اور سبحان اللہ, حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے
اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ عز و جل اسے اپنی رحمت، رضا اور پل صراط سے بحفاظت گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے والوں کو دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک۔ تو 5 مدنی کام جو روز کے عطا فرمائے، انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ میں روز کتنے مدنی کام اس مسجد برو تحریک کے لیے میں کر سکتا ہوں۔ نیت کروں گا انشاءاللہ، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا انشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت نے جو عطا فرمایا وہ ہے ہفتے میں ایک بار علاقائی دورہ پر نیکی کی دعوت۔ ہفتے میں ایک بار یہ دکان دکان جا کر، گھر گھر جا کر، محلے میں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے، اور بلا کر لوگوں کو مسجد میں دعوت دی جائے اور وہاں بیان کیا جائے، بیان کر کے اسلامی بھائیوں کو مسجد کا نمازی بنایا جائے، سنتوں کی طرف راغب کیا جائے، اور مدنی انعام اور مدنی قافلوں پر عامل بنایا جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ طریقہ کار جو ہے نیکی کی دعوت کا، یہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے میں حاصل کروں گا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کریں گے، پرنٹ آؤٹ حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ دکان دکان جا کر، گھر گھر جا کر، اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں ہفتے میں ایک بار کم از کم علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت ضرور کریں گے انشاءاللہ عز و جل، ضرور 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 کریں گے۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے جو ہمیں طریقہ کار دیا وہ ہے ہفتے میں ایک بار VCD اجتماع، کیسٹ اجتماع۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات کی برکت سے بے شمار مسلمانوں کی اصلاح کا ذریعہ ہوا، اور الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی نظر سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، ان کے بیانات بھی بہت انقلابی بیانات ہیں، اور الحمدللہ ان بیانات سے بے شمار مسلمانوں کو نماز کا جذبہ ملا۔ امیر علیہ سنت کے بیانات کی برکت سے اسلامی بہنوں میں تبدیلیاں آئیں، اسلامی بھائیوں میں تبدیلیاں آئیں۔ آپ بھی ان VCD اجتماع کو ہفتے میں ایک بار طے کر لیں کہ اپنے نواب شاہ کے اطراف میں، اپنے گوٹھوں میں، اپنے کمروں میں، اپنے آفیسز کے اندر، مختلف جگہوں پر یہ مکتبۃ المدینہ کی کیسٹیں لیں گے۔ انشاءاللہ اس کو ہفتے میں ایک بار کم از کم اپنے لوگوں کو جمع کر کے انشاءاللہ VCD اجتماع کریں گے، اور مسجد برو تحریک میں انشاءاللہ حصہ لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہر مسجد کے سطح پر ہفتے میں ایک بار انشاءاللہ عز و جل کیسٹ اجتماع، انشاءاللہ VCD اجتماع کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہفتہ وار اجتماع یہ بھی دعوت اسلامی کا مسجد برو تحریک کے لیے ایک اہم ترین کام ہے۔ مسجد برو تحریک میں تو آپ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، بالخصوص نواب شاہ شہر والے فیضان مدینہ میں نیت کریں، اور مدنی چینل کے ناظرین جو اسلامی بھائی ہیں وہ نیت کریں کہ ہمارے شہروں میں جہاں جہاں ہفتہ وار سنت و برے اجتماع ہوتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ان اجتماعات میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ماہانہ 2 مدنی کام دیے ہیں، مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی مسجد برو تحریک کا حصہ ہے کہ ہم نیک بن جائیں اور ہمیں مدنی انعامات، یہ 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کو عطا فرمائے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی انعامات کا رسالہ میں رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل، اس کو پور بھی کروں گا انشاءاللہ۔ وہ اسلامی بھائی جو کہ بڑی عمر کے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں،
اور نمازیں پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر ہو جائے. تو آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ان قافلوں میں سفر کر کے میں اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو سنواروں گا انشاءاللہ عز و جل. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی نیت کیجئے اس مسجد سطح کے، اس ذیلی حلقے کے اور مسجد برو تحریک کے ان مدنی کاموں کو لے کر میں چلوں گا. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ ان مدنی کاموں میں سے میں 4 کر سکتا ہوں، میں 5 کر سکتا ہوں، میں 3 کر سکتا ہوں، میں 12 کے 12 کر سکتا ہوں، میں 2 کر سکتا ہوں. آپ جس بھی شعبے سے ہیں، جہاں بھی ہیں، جس شہر میں ہیں، ان مدنی کاموں میں جو کر سکتے ہیں میں اپنے آپ پر نافذ کروں گا اور انشاءاللہ عز و جل مسجد برو تحریک میں حصہ لوں گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کو برکت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے یہ جہاں جاتے ہیں مسجدیں آباد کرتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں پر مسجدیں بعض اوقات تالے لگی ہو، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، بعض اوقات مسجدیں بند ہوتی ہیں، بعض اوقات تالے لگے ہوتے ہیں، بعض اوقات مسجدیں آباد نہیں ہوتی، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلے وہاں جا کر الحمدللہ عز و جل ان مسجدوں کو کھلواتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں، اور مسجد برو تحریک کے ان مدنی کاموں کے ذریعے مسجد برو تحریک چلاتے ہیں. آپ اسلامی بھائی نیت کریں انشاءاللہ عز و جل میں اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کے لیے ان مدنی کاموں پر انشاءاللہ عمل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی میں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ تمام سرموں سے بہتر عصمت ہے کہ یہ نگاہ کو روشن اور پلکیں اگاتا ہے. سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، کبھی دائیں سیدھی آنکھ میں 3 اور بائیں میں 2، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکریم کے جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے. لہٰذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر بائیں آنکھ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا شریف کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے. یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ذکر کا وقت ہوا چاہتا ہے. تمامی اسلامی بھائی تصور میں کعبۃ اللہ المشرفہ کے طواف کا منظر اپنے ذہن و قلوب میں بسانے کی سعی کیجئے.
اور یوں محسوس کیجئے کہ ہم کعبہ پاک کا طواف کر رہے ہیں. اللہ اللہ تصور ہے، ذہن بنائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گنبد خضرا شریف کا تصور باندھ کر تمام اسلامی بھائی 12 مرتبہ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے سروں کو جھکا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا، تیرے بندے دعوت اسلامی کے اس مدنی مرکز فیضان مدینہ نواب شاہ میں جمع ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین تیرے بندے مسلمان نہ جانے کہاں کہاں اس دعا میں شریک ہوں گے. اے مالک و مولا، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا اللہ عز و جل،
ہم سب کی کوتاہیاں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے مولا ہماری غلطیاں معاف فرما دے، یا اللہ اے مولا ہم حاضر ہیں، یا اللہ عز و جل اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہے، اے مولا اے مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے مولا ہمیں خالی نہ لوٹانا، اے مولا تیرے بندے ہیں، اے مولا مانا بہت کمزور ہے، ہم گناہگار ہیں، گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، مولا اب تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے مولا جیسے بھی گناہگار ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں، اے مولا اے مولا تیری رحمت یقیناً اے مولا ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، مولا اے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اے مالک و مولا جو لوگوں کے سامنے کیے وہ بھی معاف کر دے، اے مولا جو چھپ چھپ کے کیے وہ بھی معاف فرما دے، اے مولا تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، اے مولا توبہ کر رہے، تو توبہ قبول فرمانے والا ہے، اے مولا ہم نے سن رکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اے مولا سچی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو تو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اے مولا آج تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، مولا ہماری توبہ قبول فرما لے، اے مالک و مولا اے مولا جو بھی غلطیاں ہوئیں اے مولا تو معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ عز و جل ہمیں 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی تمام اسلامی بھائیوں کو توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اے مالک و مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دے، یا اللہ ہماری زندگیاں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائیں، اے مالک و مولا ہمیں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دے، یا اللہ عز و جل ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنا دے، اے مولا مدنی انعامات کا عامل بنا دے، اے مالک و مولا ہمیں نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے مالک و مولا یا اللہ عز و جل رزق حلال عطا فرما دے، رزق حرام سے ہم سب کو بچا لے، یا اللہ عز و جل جو اسلامی بھائی اجتماع میں موجود ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مسلمان گھروں میں موجود ہیں، یا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری ہو جائیں، اے مولا جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ مسلمان جتنے دعا میں شریک ہیں یہ خود بیمار ہیں، ان کے رشتہ دار بیمار ہیں، بھائی بہن بیمار ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائیں، اے مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما دے، یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے مولا ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا دے، مفتی اسلام بنا دے، یا اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے، یا اللہ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل نیکیاں کرنے والا بنا دے، نیکی پھیلانے کا سبب بنا دے، اے مولا ہمیں شر کے پھیلنے کا سبب نہ بنانا، یا اللہ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دینا، اے مالک و مولا دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرما، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما دے، یا اللہ دعوت اسلامی کا کام کرنے والوں اور والیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، اے مولا پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، مسلمانوں کو نیک بنا دے، اے مالک و مولا ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما، مرشد پاک کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما،
میٹھا مدینہ چومنا اسی سال نصیب فرما دے. یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما. یا اللہ عز و جل قیامت کے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما دے. یا اللہ عز و جل جنت الفردوس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے. یا اللہ جو اچھی اچھی نیتیں ہم نے کی مولا ہمیں اس پر استقامت عطا فرما. جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی مولا اس کو معاف فرما دے. یا اللہ عز و جل اے مولا اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا دے. اے مولا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. یا اللہ مدنی چینل کو سلامتی عطا فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام. آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام. رحمتیں لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر. رحمتیں لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر. میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام. آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام. آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام. یا نبی جتنے بھی دیوانے یہاں موجود ہیں. یا نبی جتنے بھی دیوانے یہاں موجود ہیں. کاش سب آ کر پڑے دربار پر لاکھوں سلام. آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام. آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام. میٹھے مرشد نے بقیہ باغ میں پایا مزار. میٹھے مرشد نے بقیہ باغ میں پایا مزار. سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام. آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام. آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام. میٹھے میٹھے اسلامی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.